تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں تو 100 مرتبہ لوگوں کو بتلاتے ہیں، 100 مرتبہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام ہوتے ہیں وہی قابل قبول ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، 99 دفتر ہوں گے اس کے، 99 دفتر اس کے اعمال کے ہوں گے۔ اللہ فرمائے کہ دفع کرو، سب جہنم میں ڈال دو۔ اس نے سب ریا اور دکھلاوے اور لوگوں کو سنانے کے لیے کیے تھے۔ گناہوں سے بچنا یہ بہت بڑی ایک نعمت۔ خواجہ مشکی ایک بہت بڑے اولیاء اللہ اور نیک صالح گزرے ہیں۔ ایک عورت نے غلطی سے دھوکے سے گھر میں بلایا، گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا میرے کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور واش روم میں چلے گئے اور وہاں اپنا پخانہ اپنے جسم پر ملا۔ باہر جب نکل آئے لوگوں نے کہا، اس عورت نے بھی کہا جس نے دعوت دی تھی کہ آپ نے کیا کیا، یہ پاگل کو لے آؤ میرے پاس، نکالو اس کو یہاں سے۔ جب نکالے بغداد کے کنارے دریائے دجلہ پر آئے اور وہاں 2 درہم کا صابن لے کر اپنے آپ کو 3-4 مرتبہ جب اس نے اپنے آپ کو دھویا، استاد کے سبق میں چلے گئے۔ استاد نے کہا بیٹا آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے تجھ سے۔ اس نے کہا استاد جی میں تو 2-3 مرتبہ نہا چکا ہوں، میں نے تو بڑا صابن اپنے جسم پر لگایا۔ وہ سمجھ رہا تھا استاد میرا مذاق اڑا رہا ہے، مجھ سے بدبو آ رہی۔ بولا نہیں بیٹا بتلائے یہ خوشبو کہاں سے تو نے لگائی ہے؟ اس نے کہا استاد جی واللہ میں تو 3-4 مرتبہ غسل کر چکا ہوں، میں تو 2 درہم کا صابن اپنے جسم پر خرچ کر چکا ہوں۔ اب جب بھی وہ گزرتے تھے ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کو خواجہ مشکی نام پڑ گیا کہ یہ مشک جیسی خوشبو اس کے جسم سے اللہ پاک نے اس کو بیچ کر کے اس کے جسم میں لگائی۔ تو جب انسان گناہوں سے بچتا ہے، دھوکے سے بچتا ہے، کسی کو بے عزت اور رسوا کرنے سے بچتا ہے، کسی کو تہمت لگانے سے، بھائی یہ حقوق العباد ہے، اس سے اگر آپ نے آپ کو بچاؤ گے۔ میں ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ زیادہ نوافل نہیں پڑھ سکتے، اشراق نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹائم نہیں ہے، چاش نہیں پڑھ سکتا ہے، ٹائم نہیں ہے، تہجد میں سستی ہے، کاروبار ہے، نہیں اٹھ سکتا ہے، لیکن اتنی بات فرائض کی پابندی اور گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کے اوپر تہمت لگانا ہے، جتنے گناہ کبیرہ ہے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے آپ غریب